سیدی آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ حب جاہ سے کس طرح بچا جائے جب بھی ہم اپنی کلاس روم میں استاذ کے سامنے ہوتے ہیں یا دینی کام کرتے ہوئے نگران کے سامنے ہوتے ہیں یا گھر والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ نیکی کے کام پہ کوئی نہ کوئی ہماری تعریف کرے۔ یا سیدی اخلاص کے ساتھ عبادت پر کس طرح استقامت حاصل کی جائے، اس کا حل ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے والدین اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، اخلاص پر معلومات حاصل کیے جائے، ریا کی تباہ کاریوں کا مطالعہ کریں، حب جاہ کے تعلق سے بھی مطالعہ کیا جائے۔ یہ سارے مواد احیاء العلوم میں موجود۔ حب جاہ کا بھی پورا چیپٹر ہے۔ تو یہ کہ حب جاہ بولتے ہیں عزت و شہرت کی خواہش، لوگ میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں۔ اب اگر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو دل بجھ جاتا ہے۔ وہ یہی نہ کہ میری واہ واہ نہیں ہوئی، میری تعریف نہیں ہوئی۔ اخلاص کی جو تعریفات کی گئی ہیں ان میں یہاں تک بھی تعریف کی گئی ہے کہ عمل، یعنی یہ تو اخلاص کا مین تو یہ کہ جو بھی عمل کیا جائے، جو نیک کام کیا جائے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اب پھر اس کی تعریفات جو علماء کی طرف سے، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے جو منقول ہیں، وہ اس طرح کی ہیں کہ ایک تو ہے کہ نیکی کرے تو خواہش نہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے، اور اگر کوئی تعریف کرے تب بھی اچھا نہ لگے، یعنی خوشی نہ ہو۔ خیر یہ کیفیت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنے اختیار میں ضرور ہے کہ آدمی مطلب یہ اس خواہش کو دبائے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو اس سے کیا آپ خود ٹینشن فری بھی رہیں گے، ورنہ تھوڑا سا کام کریں گے اور جی چاہے گا کہ کوئی مطلب ہے کہ میری تعریف کرے۔ جیسے کہ اب کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کو چھپا دے، دریا میں ڈال دے کہ کوئی دیکھ ہی نہ پائے۔ اور اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اب تو یہ ہو رہا ہے، طواف کر رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں۔ اچھا، مدینہ پاک میں حاضر ہیں تو اس کروٹ پر تصویر آئے گی، اس کروٹ پر تصویر بنا کر یہ دیں گے۔ اچھا، پھر سبز گنبد کے سائے میں کھڑے ہیں، ویسے تو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے یہ پتا ہوتا ہے، لیکن سیلفی کا جو بھوت سوار ہے نا وہ سب کروا رہا ہے، تو یوں سبز گنبد شریف کو معاذ اللہ پیٹھ کر کے بھی سیلفی بنانی ہے۔ تو یوں مطلب جو بھی نیکیاں کر رہے وہ اس کی سیلفیاں بنا بنا کر وہ ڈال رہے، اور یہ بالکل غور نہیں کرتے کہ یہ کون سا جذبہ ہے جو مجھے یہ کروا رہا ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب واہ واہ کی کہ لوگ بولیں گے واہ یار سبحان اللہ مدینے پہنچ گئے ہو، اچھا ریاض الجنہ میں پہنچ گئے تھے، سبحان اللہ، تو وہاں سے تم نے یہ سیلفی بنائی، اچھا میرے لیے وہاں تم نے دعا کی، کیا بات ہے بھائی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ طرح طرح کے مطلب یہ ہو رہے۔ تو حب جاہ تو اب جن کو بس اللہ نصیب کرے، اب تو حب جاہ پانے کے ذرائع اتنے بڑھ گئے جس کی انتہا نہیں۔ اب تھوڑی بہت عزت شہرت ملے تو اس سے گزارا بھی نہیں ہے۔ واہ واہ ہو تو ٹھیک ٹھاک ہو، پہلے واہ واہ ہوتی تھی تو 4 آدمی میں ہوتی تھی، یا زیادہ زیادہ کوئی بڑی ہستی ہے، شخصیت ہے، کوئی 2-5 ہزار روپے دے دیے مسجد کو تو امام صاحب مائک پر تعریف کر دیتے تھے، تو یوں تھوڑا دل خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تو اگر خالی امام یا خطیب صاحب بڑی مسجد میں بھی تعریف کریں تو سحری نہیں ہو رہی، کافی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، اس کا کلپ بنے اور وائرل ہو کہ ماں بدولت نے 5,000 یا 10,000 روپے مسجد کو دیے ہیں، فلاں ادارے کو چندہ دیا ہے، غریب کی مدد کی ہے، غریب کو بھی دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے، سیدھا ہاتھ ملا رہا ہے، تصویر بن رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، طرح طرح کی مطلب نہیں، پھر
ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بھئی کومنٹس کیا کیا آئیں گے. اب اگر اچھے کومنٹس نہیں آئے تو دل رنجیدہ. اچھا اگر کسی دل جلے نے کہہ دیا کہ کیا تم نے ثواب کے لیے کیا ہے یا ریا کے لیے کیا ہے جو اس کی مطلب کلپ چلا رہے ہو تو اس کے جانی دشمن بن جائیں. ہمارے کپڑے میں بچھو گھس گیا, کسی نے دیکھ لیا اور ہم کو اگر وہ بتاتا ہے کہ تمہارے کپڑے میں نے بچھو جاتا دیکھا ہے, آپ کیا اس سے لڑائی کرو گے, غصہ کرو گے, یا اس بچھو کو نکال کر مارو گے؟ اور نکال کر بچھو مارو گے اور اس کا شکریہ ادا کرو گے, عمر بھر اس کو یاد رکھو گے کہ اس نے مجھے بچھو سے بچایا تھا. اور جو ہمیں قبر کے بچھوؤں سے بچائے, قبر کے سانپوں سے بچائے, جہنم کی آگوں سے اور سانپ بچھوؤں سے بچائے, اس سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں. ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے جو اجر ملتا ہے نیکی پر, بندہ اسی پر نظر رکھے, لوگوں کی تعریف پر نظر نہ رکھے. لوگ آج تعریف کرتے ہیں, کل یہی لوگ برا بھلا کہیں گے. یہ دنیا دیکھی والی ہے. کل تک جس کی زندہ آباد کے نعرے لگتے تھے, بعد میں اس کے ہائے ہائے کے نعرے بھی میں نے سنے ہیں. کتا ہائے ہائے, یہ سیاسی جو نعرے ہوتے ہیں یہ دنیا دیکھی والی ہے. تو اس لیے مطلب اللہ پاک کی طرف سے جو اجر ملتا ہے وہ بس اس پر بندہ نظر رکھے. وہ ایسا ہے کہ بس وہ ملے گا تب پتا چلے گا کیسا ہے. خالی تھوڑی سی عزت کے لیے, تھوڑی سی واہ کے لیے اپنا سارا اجر و ثواب و داؤ پر بندہ لگا دے. اللہ کریم ہمیں حب جات سے, ریا سے بچائے اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے. توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد اللہ کا ایک ہونا, اور اللہ پاک ایک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.